السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہمارا ہسٹری سیکنڈ ایئر کا لیکچر نمبر 12 ہے جو کہ ابو جعفر منصور کے دور کی اہم بغاوتوں کے بارے میں ہے۔ یہ لیکچر ہمارا 2 پارٹس میں ہوگا اور آج اس کا پارٹ 1 ہے۔ اس میں پہلا نمبر جو آتا ہے وہ ہے عبداللہ بن علی کا خاتمہ۔ عبداللہ بن علی نے عباسی سلطنت کے قیام میں بہت زبردست خدمات انجام دی تھیں اور اسی وجہ سے وہ اپنے آپ کو خلافت کا اہل اور حقدار سمجھتا تھا۔ اس نے بہت سے لوگوں کو جمع کر کے یہ یقین دلایا کہ الصفا نے معرکہ ذاب سے پہلے مجھے اپنا جانشین بنانے کا وعدہ کیا تھا۔ معرکہ ذاب آپ کو یاد ہوگا کہ یہ بنو امیہ اور بنو عباس کے درمیان جو آخری جنگ تھی وہ معرکہ ذاب تھی، جس کے بعد خلافت جو ہے وہ بنو امیہ کے خاندان سے نکل کر بنو عباس کے خاندان میں منتقل ہو گئی تھی۔ بہرحال لوگوں کی کثیر تعداد نے بھی اس کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی۔ اس کے علم بغاوت بلند کرنے کی وجہ سے اس نے جو ہے وہ حتیٰ کہ ابو جعفر منصور کا مقابلہ نسبین کے مقام پر کرنے کی کوشش کی۔ ابو جعفر منصور نے اس کے مقابلے میں ابو مسلم خراسانی، آپ کو یاد ہوگا ابو مسلم خراسانی جو تھا وہ اس نے بنو عباس کے قیام میں جو ہے وہ بہت اہم کردار ادا کیا تھا اور خراسان کا رہنے کی وجہ سے اس کو ابو مسلم خراسانی کہا جاتا تھا۔ اس کے جو ہے وہ خاتمے کے لیے مقرر کیا۔ ابو مسلم خراسانی نے ظاہری بات ہے کہ اس کے ساتھ جو ہے وہ مقابلہ کیا اور کافی عرصے تک جو ہے ان کا مقابلہ جاری رہا۔ بالآخر 755 عیسوی میں ایک فیصلہ کن جنگ میں یہ جو ہے شکست کھا جاتا ہے اور بھاگ کر بصرہ میں اپنے بھائی سلمان کے پاس چلا جاتا ہے۔ سلیمان کی سفارش پر اسے امان بھی دے دی گئی تھی، لیکن منصور نے اسے گرفتار کر کے قید میں ڈال دیا۔ جس مکان میں اس کو رکھا گیا تھا اس کی بنیادیں نمک پر اٹھائی گئی تھیں، چنانچہ بارش سے اس مکان کی چھتیں بیٹھ گئیں اور عبداللہ بن علی اپنے بیٹوں سمیت 2 بیٹے تھے ان کے ساتھ ہی یہ مر گیا تھا۔ یہ پہلی بغاوت تھی جس کا ابو جعفر منصور نے خاتمہ کیا تھا۔ دوسرا جو بغاوت اس کے دور کی ہے وہ تھی جزیرہ میں ملبد بن حرمہ کی بغاوت۔ ملبد بن حرمہ نے جو ہے 748 عیسوی میں جزیرہ کے جو ہے میں بغاوت کی اور امویوں کی حمایت میں علم بغاوت بلند کیا، لیکن اس کا بھی خاتمہ ہوا اور 756 عیسوی میں اس کا جو ہے یہ بغاوت بھی ختم کر دی گئی۔ اچھا، ان بغاوتوں میں جو اہم واقعہ ہے ان میں سب سے اہم واقعہ ابو مسلم خراسانی کا قتل ہے۔ ابو مسلم خراسانی جو ہے وہ آپ کو یاد ہوگا کہ اس نے بنو عباس کے قیام میں بہت اہم کردار ادا کیا تھا اور ظاہری بات ہے یہ ایک بہت حیرت کی بات سمجھی جاتی ہے کہ ابو جعفر منصور نے ابو مسلم خراسانی کا خاتمہ کیوں کیا۔ ہمارا ایک پورے کا پورا کویسچن اسی بات پر بنتا ہے کہ ابو مسلم خراسانی کے قتل کی وجوہات کیا تھیں، جس کو ہم پورے کا پورے ایک ٹاپک ہم ڈسکس کریں گے۔ فی الحال جو ہے وہ ہم نے چونکہ بغاوتوں میں اس کا تھوڑا بہت پڑھنا ہے، اس لیے تھوڑا سا ہی میں بتا دیتی ہوں کہ ابو مسلم خراسانی ابو جعفر منصور کے خلیفہ بننے کے بعد جو ہے اس کو نہ مبارکباد دیتا ہے اور نہ اس کی جو ہے وہ اتنی اطاعت کرتا ہے جتنی اس کو کرنی چاہیے یا جتنی اس سے ایکسپیکٹیشنز تھی۔ نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ ابو جعفر منصور جو ہے اس نے کچھ ہی عرصے کے بعد یہ محسوس کرنا شروع کیا کہ اگر ابو مسلم خراسانی کا خاتمہ نہیں ہوگا تو یہ جو ہے یہ خلافت بنو عباسیہ کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ جو اہم وجہ اس وقت سامنے آئی تھی وہ یہ تھی کہ عبداللہ بن علی کا خاتمہ جب کیا گیا تھا تو اس دوران بہت سا مال غنیمت ابو مسلم خراسانی کے ہاتھ لگا تھا، لیکن ابو مسلم خراسانی نے ابو جعفر منصور کے مطالبے پر بھی وہ سارے کا سارا مال غنیمت جو ہے وہ حوالے کرنے کے بجائے جو ہے وہ کافی برہم ہوا، یعنی کہ غصے میں آیا اور کہا کہ خون ریزی کے لیے تو مجھ پر اعتبار کیا جاتا ہے لیکن مال کے بارے میں یہ اعتماد اٹھ جاتا ہے۔ خون ریزی یعنی کہ قتل و غارت کے لیے تو مجھ پر بھروسہ کیا جاتا ہے اور مجھے کہا جاتا ہے کہ فلاں بندے کا مقابلہ کرو، لیکن جہاں پر بات آتی ہے مال غنیمت کی تو میرے سے یہ اعتبار ہی اٹھ جاتا ہے۔ لہٰذا ایک تو پہلی بات یہ تھی
اس کے بعد جب خراسان میں، چونکہ اس کی کافی زیادہ طاقت تھی، اور خراسان میں تو یہ آپ ایک طرح سے سمجھ سکتی ہیں کہ یہ بے تاج بادشاہ سمجھا جاتا تھا، اس وجہ سے ابو جعفر منصور نے اس کو شام اور مصر کا حاکم مقرر کیا، اور اس کو حکم دیا کہ وہ خراسان کے بجائے شام میں چلا جائے یا شام میں مقیم رہے۔ ابو مسلم خراسانی نے اس کی بات کا بھی جو ہے وہ جواب نہیں دیا، اور ظاہری بات ہے اس کا حکم بھی ماننے سے انکار کر دیا۔ لہٰذا ابو جعفر منصور نے کچھ اس طرح کے حالات پیدا کیے کہ اس کو اپنے دربار میں بلایا، اور بلانے کے بعد اس کو قتل کرا دیا۔ اچھا، ابو مسلم خراسانی کے قتل کے بعد خراسان میں، جو کہ اس وقت عباسی قوت کا مرکز تھا، اور جہاں پر سب سے پہلی عباسی قوت عباسی خلافت جو ہے وہ یہیں پر سے کامیابی انہوں نے حاصل کی تھی، وہ تمام کا تمام خراسان بغاوتوں میں گر گیا تھا، جس میں سب سے اہم بغاوتیں جو تھیں وہ دو تھیں۔ وہ تھی ایک تو سنباد موجوسی کی بغاوت، اور دوسری تھی جمہور بن مرار کی بغاوت۔ اچھا، سنباد موجوسی کی بغاوت جو تھی اس کا تھوڑا سا میں بتا دیتی ہوں۔ ابو مسلم خراسانی کے قتل کے بعد خراسان میں بنو عباس کے خلاف ناراضگی کی ظاہری بات ایک لہر دوڑ گئی تھی، کیونکہ ابو مسلم خراسانی خراسان میں ایک ہیرو کی سی حیثیت رکھتا تھا۔ اب ظاہری بات ہے اس کے قتل نے ایک دم سے وہاں کے لوگوں کو بنو عباس کے ہی خلاف کر دیا تھا۔ اس وجہ سے ابو مسلم کے خون کا انتقام لینے کے لیے پہلے نمبر پر جو شخص سامنے آتا ہے وہ سنباد نامی ہے، جس نے مسلم ہو کر اپنا نام فیروز رکھا تھا۔ اس نے بغاوت کی راہ اختیار کی، اور موجوسی نسل سے ہونے تھا یہ، اس سے پہلے بعد میں تو اس نے مسلمان ہو گیا تھا، لیکن بہرحال پہلے اس کا جو ہے وہ مذہب موجوسی مذہب تھا۔ نشا پور کے گاؤں کا رہنے والا تھا، اور اس نے کیا کیا کہ اس نے نشا پور اور رے پر قبضہ کر کے تمام خزانہ دولت لوٹ لیا، مسلمانوں کا قتل عام بھی بہت زیادہ کیا، اور ظاہری بات ہے کہ حتیٰ کہ اس نے نعوذ باللہ خانہ کعبہ کو مسمار کرنے کا بھی دعویٰ کیا۔ ابو جعفر منصور نے اس کے مقابلے میں جمہور بن مرار کو بھیجا، اور جمہور بن مرار نے بہرحال اس کا مقابلہ کیا۔ سنباد کے 60,000 ساتھی قتل ہوئے، اور سنباد طبرستان بھاگ نکلا۔ بعد میں وہاں کے جو والی تھے، والی کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ والی جو ہے وہ وہاں کے گورنر کو یا حاکم کو کہا جاتا تھا، تو طبرستان کے جو گورنر یا حاکم تھا اس نے اس کو قتل کر کے اس کا سر جو ہے وہ منصور کو روانہ کر دیا تھا۔ دوسری جو بغاوت ہے وہ جمہور بن مرار کی ہے۔ جمہور بن مرار جو ہیں یہ اصل میں سنباد کو شکست جو ہے دینے کے لیے اس کو منصور نے روانہ کیا تھا، لیکن شکست دینے کے بعد تمام ساز و سامان اور جو ہے زر و جواہرات پر اس نے قبضہ کیا، اور جب باس پرس کی گئی تو اس نے بغاوت کا اعلان کر دیا تھا۔ لہٰذا منصور کو اس کے مقابلے پر جو ہے محمد بن العش کو اس کے مقابلے پر روانہ کیا گیا۔ جمہور جو ہے وہ شکست کھا کر آذربائیجان بھاگ نکلا، اور وہاں پر اپنے ہی ساتھیوں نے قتل کر کے اس کا سر بھی منصور کے پاس بھیج دیا۔ اس طرح اس کی بغاوت کا بھی خاتمہ ہو گیا۔